وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. اگلا باب ہے ثم قال البخاری رحمہ اللہ باب صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسبوعہ رکعتین. باب نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتوں کے لیے. لسبوعہ، سبوع سے مراد 7 رکعتیں، 7 چکر، 7 چکروں کے لیے رکعتین 2 رکعتیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 7 چکر پر 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ہر 7 چکر کے بعد ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، تو ہر 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. یہ مطلب ہے باب کا. وقال نافع، حضرت نافع مولا ابن عمر وہ فرماتے ہیں کان ابن عمر، تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ، یصلی لکل سبوع رکعتین. حضرت ابن عمر ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ انسان فارغ ہو، اگر مکہ مکرمہ میں انسان عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، اب وہاں کچھ دن مزید ٹھہرا ہوا ہے، یا ابھی حج میں کچھ مزید ابھی دن باقی ہیں، انسان وہاں ٹھہرا ہے، انسان کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ طواف کروں. طواف جو ہے وہ اور کہیں نہیں ہو سکتا، یہی طواف ہو سکتا ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ طواف کروں. ایک انسان جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 7 چکر، وہ 7 چکر، 14 چکر، 21 چکر، 28 چکر، 35 چکر، اس کے پاس وقت ہے نمازوں کے درمیان، وہ طواف پہ طواف کیے جا رہا ہے. تو حضرت ابن عمر امام نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ ہر 7 چکروں پر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ 14، 21، 28، 35 رکعتیں پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہ سب کی طرف سے کافی ہو گئی ہیں. یا ایک انسان یہ کرے کہ وہ 14، 21، 28، 35 چکر لگائے اور پھر وہ جتنے مثلا 35 چکر لگائے ہیں 5 طواف گویا کے ہوئے، اب بعد میں وہ 2 کر کے وہ 10 رکعتیں پڑھ لے. وہ کہ میں ابھی تو اکٹھے طواف کر لوں پھر اکٹھے رکعتیں پڑھ لوں گا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، پھر اگر طواف کرنا ہے دوبارہ 7 چکر لگائے پھر 2 رکعتیں پڑھے، پھر اگر دوبارہ طواف کرنا ہے دوبارہ 7 چکر لگائے پھر 2 رکعتیں پڑھے. یہی مطلب ہے نا، ہر طواف کے لیے، ہر 7 چکروں کے لیے 2 رکعتیں. وقال اسماعیل بن امیہ، اسماعیل بن امیہ فرماتے ہیں قلت للزہری، میں نے امام زہری سے سوال کیا. امام زہری تابعین میں سے ہیں، اور تابعین میں سے ان کو افقہ التابعین، وہ ابھی سارا آئے گا. اس کا اصل جگہ جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، لیکن اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو انسان کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے زہری سے سوال کیا. امام زہری میں نے جیسے ذکر کیا کہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں. انہوں نے باقاعدہ حدیث کی جمع تدوین کا بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری سر انجام دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے اپنے دور میں حکومتی سطح پر انہوں نے حدیث کو مدون کرنے کا پروگرام بنایا، تو انہوں نے امام زہری کی ڈیوٹی لگائی، اور امام زہری نے یہ کام جو ہے بڑے آسان طریقے سے کیا. بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. عمر بن عبدالعزیز یہ وہی 5ویں خلیفہ جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے دور میں امام زہری کو حدیث کو مدون کرنے کا حکم دیا تھا کہ حدیثوں کو اکٹھا کریں ایک جگہ، اور سرکاری سطح پر ہم حدیثوں کو محفوظ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. جس طرح حضرت عثمان کے دور میں سرکاری طور پر قرآن کریم کو جمع کرنے کا، محفوظ کرنے کا کام ہوا، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حدیث کو مدون کرنے کا، محفوظ کرنے کا کام ہوا. تو امام زہری جو ہیں ان کی سرکردگی میں یہ کام ہوا. تو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں. احادیث مبارکہ کی گہرائی میں جا کر اس سے مسائل اخذ کرنا، حتیٰ کہ انہیں افقہ التابعین بھی کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سے یہ بہت بڑے فقیہ، سب سے بڑے فقیہ یہ تھے. امام زہری بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے اندر صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے، اس طرح تابعین کے اندر حدیث کے بارے میں امام زہری کا بہت بڑا مقام ہے. اور جو لوگ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں مستشرقین میں سے، اورینٹیلسٹ میں سے، وہ صحابہ کرام میں سے اگر اعتراض کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ پر، وہ کہتے ہیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو مشکوک کر دو
تو بہت ساری حدیثیں مشکوک ہو جائیں گی. اور تابعین میں سے وہ امام زہری پر حملے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر امام زہری کو مشکوک ثابت کر دو کہ وہ خلفاء کی کاسہ لیسی کرتے تھے، خلفاء کی خوشامد کرتے تھے، خوشامد کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے، تو وہ ان کو اس طرح کر کے ان کو متون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو متون کر دیا، امام زہری کو متون کر دیا، اور جو بعد والے لوگ ہیں، بعد والے جو محدثین ہیں، ان میں سے امام بخاری کو متون کر دیا تو حدیث کی ساری بنیادی ختم ہو جائے گی. تو وہ اس طرح 2-3 لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان میں سے امام زہری بھی ہیں جن کو وہ بہت بڑا نشانہ بناتے ہیں. بہرحال امام زہری جو ہے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے سوال کیا، ان عطاء یقول، کہ عطا فرماتے ہیں، امام زہری خود تابعی ہیں اگرچہ یہ صغار تابعین میں سے ہیں. اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے امام زہری سے سوال کیا کہ عطا فرماتے ہیں، عطا بن ابی رباح کبار تابعین میں سے ہیں، میں نے امام زہری سے سوال کیا کہ عطا فرماتے ہیں تجزئہ المکتوبۃ من رکعتی الطواف، کہ طواف کی 2 رکعتوں سے انسان کو فرض نماز کافی ہو جائے گی. تجزئہ، کفایت کر جائے گی اسے انسان کو، المکتوبۃ، فرض نماز، فرض 2 رکعتیں، من رکعتی الطواف، طواف کی 2 رکعتوں سے. یعنی اگر ایک انسان نے طواف کیا ہے، فرض کریں کہ اس نے فجر سے کچھ پہلے طواف کیا ہے اور طواف کے درمیان ابھی آخری چکر لگا رہا تھا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، اب وہ طواف کے درمیان 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، تو حضرت عطا کا قول یہ ہے کہ اگر وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھے، فرض 2 رکعتیں امام کے ساتھ، تو اس کو پھر الگ سے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح کی. تو اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے امام زہری سے پوچھا کہ عطا بن ابی رباح کا یہ قول ہے کہ اگر ایک بندے کی طواف کی 2 رکعتیں رہتی ہوں اور فرض نماز آ جائے، وہ فرض نماز پڑھے، تو فرض نماز کے اندر طواف کی 2 رکعتیں شامل ہو جاتی ہیں. جس طرح تحیۃ المسجد کسی انسان کی رہتی ہو اور وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے تو اس کو پھر الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی بات کو بنیاد بنا کر حضرت عطا کا یہ قول تھا. تو اس قول کے بارے میں اسماعیل بن امیہ امام زہری سے سوال کرتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ فقال، تو امام زہری نے فرمایا السنت افضل، سنت زیادہ افضل ہے. سنت زیادہ افضل ہے سے کیا مراد؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس بارے میں وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی گویا کہ امام زہری فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس طرح کر لے گزارا ہو جائے گا، طواف اس کا مکمل ہو جائے گا، لیکن بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں فرض فجر کی 2 رکعتوں کے بعد الگ سے 2 رکعتیں پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں طواف کی خاص کر کے ضرور پڑھتے تھے. یہ سنت ہے، تو سنت پر عمل کرنا زیادہ افضل ہے. اگر ایک انسان فجر کی 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے بعد اس کو الگ سے طواف کی 2 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے. پھر وہ دلیل کیا دیتے ہیں امام زہری؟ امام زہری فرماتے ہیں لم یطف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 7 چکر نہیں لگائے، 7 چکر نہیں لگائے، طواف نہیں کیا، قط تو کبھی بھی، الا صلی رکعتین، مگر ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھی. تو گویا کہ طواف کی الگ سے 2 رکعتیں ہیں. جب طواف کی الگ سے 2 رکعتیں ہیں تو پھر ان کو فرض نماز کے اندر شامل کر دینا یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ابھی آگے آئے گا. ویسے چونکہ بعد میں سوال کر دیا ہے تو فجر کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ عام نفل ہے جو نہیں پڑھے جا سکتے. لیکن اگر کسی بھی نفل کا، کسی بھی رکعتوں کا کوئی سبب ہو تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک انسان فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھے، اور اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ عصر کی فرض جب نماز پڑھ لے تو اس سے سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھے، تو یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ عام نوافل کے بارے میں ہے. کسی بھی نماز کا کوئی سبب ہو تو وہ نماز فجر کے بعد اور وہی نماز عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورج طلوع یا سورج غروب ہونے سے پہلے. اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو آپ نے اس سے کہا کہ نماز کے بعد نماز، فجر کی نماز ہو گئی، تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ، اب تم پھر بعد میں 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو. اس صحابی نے عرض کیا کہ میری 2 سنتیں رہ گئی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے.
اس سے گویا کہ دلیل ملی کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی رکعتیں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اگر ایک بندے کی سنت رہ گئی ہوں وہ سنت پڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی وجہ ہو جس نماز کی انسان وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک انسان نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کی فجر لیٹ ہو گئی، وہ فرض پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ ایک انسان کی سنتیں رہ گئیں فجر سے پہلے، تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے اور بھی دلائل ہیں، ابھی یہاں باقاعدہ اگلا باب آئے گا اسی بارے میں کہ کیا طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس میں امام بخاری ثابت کریں گے مختلف دلائل سے کہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ کوئی بھی ایسی نماز ہو جس کا کوئی نہ کوئی سبب ہو، تو وہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جا سکتی، جس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو۔ مثلا ایک بندہ جو ہے اس کا وہ فجر کے بعد بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں وضو کر کے آؤں، تو وہ وضو کر کے آئے دوبارہ۔ اب وضو کر کے آنے پر جب وہ مسجد میں دوبارہ داخل ہوگا تو پھر تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ راجح قول کے مطابق اسے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آئے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ہے۔ اگر فجر کے بعد یا عصر کے بعد کوئی جنازے کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ ایک سبب پیدا ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کی صحیح حدیث یہ بھی ہے، وہ بھی ابھی آگے آئے گی، 1-2 باب آگے صحیح بخاری میں ہی آئے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ کوئی مہمان آئے تھے آپ کے پاس، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، تو آپ نماز کے بعد بیٹھے ان کے ساتھ اور عصر تک آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، فارغ نہ آپ ہو سکے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر وہ جو ظہر کی 2 رکعتیں وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ادا کی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد یہ جو ممانعت ہے یہ عام نوافل کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی ایسی نماز ہو جس کی کوئی وجہ ہو، کوئی سنتیں رہ گئی ہوں، کوئی تحیۃ الوضو ہو، کوئی تحیۃ المسجد ہو، کوئی نماز جنازہ ہو، طواف کے رکھتے ہوں، تو یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ابھی اس کے بارے میں امام بخاری باب بھی قائم کریں گے، اس کے آگے دلائل بھی آئیں گے۔ بات پڑھی جا سکتی ہیں، بالکل ساری پڑھی جا سکتی ہیں، بالکل۔ انسان 4 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ 2 کر کے پڑھے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر تو ایک انسان مسجد میں آئے اور ابھی نماز کھڑے ہونے میں وقت ہے تو انسان جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر وہ 2 رکعتیں فجر کی گھر پڑھ آیا، سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر ایک انسان فجر کی 2 رکعتیں گھر میں پڑھ کے آئے اور ابھی مسجد میں آئے، مسجد میں آنے پر ابھی نماز میں وقت ہے، 2-3 منٹ ہیں، 4-5 منٹ ہیں، پھر انسان کو تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، اور اگر اس نے سنتیں نہیں پڑھی تو سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور نماز کھڑی ہے یا نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو پھر ایک انسان کو اس وقت سنت یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کی جب نماز قائم کر دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ پھر نماز پڑھنے کا مطلب فرض نماز کو بھی ضائع کرنا ہے، اور وہ جو ہم نفل یا سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کی، صحیح حدیث ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس حدیث کا ان کے نزدیک کیا مفہوم ہے، کیوں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ جب بھی جائیں مسجد میں، چاہے فرض نماز کھڑی بھی ہے تب بھی آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ بالکل غلط موقف ہے۔ حالانکہ اگر ایک انسان فجر کے فرض سے پہلے 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تو وہ فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، جو میں نے بھی آپ کو حدیث بیان کی، یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اگر ایک بندے کی سنتیں رہ گئی ہوں تو وہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے وہ سنتیں، اور وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ دونوں باتیں جائز ہیں، اگر ایک بندہ جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے سونا ہے یا میں نے کسی کام سے جانا ہے اور وہ فجر کے بعد نہیں پڑھتا اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ پھر وہ فجر کے بعد پڑھ لے تاکہ رہ ہی نہ جائے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وطر کی نماز جو ہے وہ آخری رات میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر ایک انسان کو ڈر ہو کہ میں رات لیٹ ہو گیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں رات شاید نہ اٹھ سکوں، تو وہ بندہ عشاء کے بعد اس ڈر سے کہ رات میں نہ اٹھ سکا تو اگر عشاء کے بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم رات نہیں اٹھ سکو گے تو پھر وطر پڑھ کے سو جایا کرو۔ انسان جو ہے اگر اس کی فجر کی 2 رکعتیں رہ جائیں وہ ان کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی
وہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. کوئی 10-15 منٹ ویٹ کر لے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو عین اس وقت بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے تو سورج کے. تو جو لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں 2 سنگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. تو گویا کہ جو ہے نا جو لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں، تو پرانے زمانے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے یا وہ اس میں شیطان کی عبادت کا ایک تصور یا اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تھوڑا سا وقفہ ڈال دینا چاہیے. لیکن اگر ایک انسان کی فرض نماز ہے، فرض نماز اگر ایک انسان کی رہ جائے تو انسان فرض نماز سورج نکلنے میں 2 منٹ بھی ہوں 1 منٹ بھی ہو انسان پڑھ سکتا ہے، بلکہ سورج نکل جائے تب بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اگر ایک انسان لیٹ اٹھا ہے، اس کو یاد نہیں رہا یا وہ لیٹ اٹھا ہے، وہ اٹھ نہیں سکا، جب وہ اٹھا ہے فوراً وضو کر کے یا جب اسے یاد آئے فوراً وضو کر کے نماز پڑھے. اگر وہ سورج طلوع یا غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پا لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پوری نماز پا لی. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ فرض نماز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت اس کی آنکھ کھلی ہے وہ جب چاہے پڑھ لے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیگر نمازوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال حضرت اسماعیل بن امیہ نے امام زہری سے سوال کیا کہ عطا کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص وہ طواف کرتا ہے اور اس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں تو کیا اس کی جگہ پر اسے 2 فرض رکعتیں فجر کی وہ کفایت کر جائیں گی؟ یہ حضرت عطا کا قول ہے، اسے فجر کی 2 رکعتیں کفایت کر جائیں گی. تو حضرت امام زہری نے فرمایا السنت افضل، سنت زیادہ افضل ہے، یعنی اس کو الگ سے طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی دلیل پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی 7 چکر لگائے ہیں تو آپ نے ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو طواف کے بعد 2 رکعتیں الگ سے ضرور پڑھنی چاہیے. مقام ابراہیم کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ آگے اس کے بارے میں بات آئے گی. انسان مقام ابراہیم میں نماز پڑھے زیادہ بہتر، اگر وہاں جگہ ہے تو. وہاں جگہ نہیں ہے انسان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. جی پڑھنی چاہیے، رکھتے پڑھنی چاہیے. امام بخاری جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ عمر سے، یہاں عمر سے مراد عمر بن دینار ہے. عمر بن دینار تابعی ہے مشہور. عمر سے مراد عمر بن دینار کہتے ہیں سألنا ابن عمر، ہم نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا اَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. کیا واقع ہو سکتا ہے آدمی اپنی بیوی پر، یعنی اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے فی العمرۃ عمرہ میں، قبل ان یطوف بین الصفا والمروہ، اس سے پہلے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے. اگر ایک شخص جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے میقات سے احرام باندھ کر، تو وہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے، یعنی طواف کے بعد اور صفا مروہ کی سعی سے پہلے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ سوال ہوا ابن عمر سے، حضرت عمر بن دینار نے یہ سوال کیا. تو حضرت ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فطاف بالبیت 7، انہوں نے طواف کیا تھا بیت اللہ کا 7 مرتبہ، 7 چکر لگائے. ثم صلی خلف المقام رکعتین، پھر آپ نے نماز پڑھی مقام کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. وطاف بین صفا والمروہ، پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا یعنی سعی کی. وقال، اور پھر حضرت ابن عمر نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اسوہ حسنہ ہے. دیکھیے کتنا ایک مبارک اور کتنا ایک بہترین انداز ہے جواب دینے کا. لوگ سوال کرتے صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام اپنی رائے پیش کرنے کی بجائے، اپنے فلسفے اور ایسی چیزیں پیش کرنے کی بجائے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کر کے، آپ کا عمل پیش کر کے جواب دیتے. حضرت ابن عمر سے سوال ہوا ایک بندہ صفا مروہ کی صحیح سے پہلے جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتا ہے بیوی سے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا اور فعل بیان کر کے کہتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، آپ نے جو کیا تمہیں اس طرح کرنا چاہیے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، آپ کے عمرہ میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ حضرت ابن عمر نے وہ چیزیں گنوا دیں جو انہوں نے خود دیکھی تھیں. ان میں طواف تھا
طواف کے بعد 2 رکعتیں تھیں، گویا کہ عمرہ کے جو اجزاء یا جو عمرہ کے جو حصے ہیں ان میں ایک طواف ہے، طواف کے بعد 2 رکعتیں ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے یہ سب چیزیں عمرہ کا اجزاء ہیں، اور عمرہ کے اجزاء اکٹھے انسان کو ادا کرنے چاہیے، اور جب ابھی عمرہ مکمل ہی نہیں ہوا تو پھر انسان جو ہے وہ درمیان میں بیوی سے کیسے تعلق قائم کرے؟ تو گویا کہ حضرت ابن عمر کا جواب یہ ہے کہ جب وہ عمرہ مکمل کر لے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے یہ بات منہ سے کہنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فعل بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی۔ امام بخاری اس حدیث مبارکہ سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ امام بخاری نے جو باب قائم کیا وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 7 چکروں پر 2 رکعتیں پڑھیں، تو گویا کہ 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، الگ سے 2 رکعتیں پڑھنا فرض نماز کے علاوہ الگ سے 2 رکعتیں پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہی امام بخاری کی رائے ہے جو امام بخاری نے امام زہری کے حوالے سے بیان کی۔ اب امام بخاری اس کے لیے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، اگرچہ اس حدیث میں حضرت ابن عمر سے سوال کچھ اور ہوا ہے، لیکن حضرت ابن عمر جو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بیان کر رہے ہیں، اس مبارک سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں ضرور پڑھی جائیں گی، 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کوئی باقاعدہ حصہ نہیں ہے طواف کا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں وَسَأَلْتُ جابر بن عبد اللہ، یہ تو حضرت عمر بن دینار نے سوال کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اب عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا، یہ بھی مشہور صحابی ہیں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا لا يقرب امرأته، کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، حتیٰ یطوف بین الصفا والمروہ، حتیٰ کہ وہ صفا مروہ کی سعی کر لے، یعنی جب عمرہ مکمل ہو جائے تب بھی انسان جو ہے نا وہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے، ورنہ انسان بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہاں سے تھوڑا سا اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ پچھلی حدیث میں بھی حضرت ابن عمر کی جو حدیث ہے اس میں بھی، اور جو جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے اس میں بھی طواف کی 2 رکعتیں اور سعی کا ذکر ہے، سعی کے بعد حلق یا قصر کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا سعی پر طواف ختم ہو جاتا ہے؟ سعی پر کیا طواف ختم ہو جاتا ہے؟ کیا عمرہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے؟ کہ عمرہ مکمل ہوتا ہے حلق یا قصر کے ساتھ؟ اصل میں وہ چیز چھوٹی سی ہے، حلق اور قصر، اس لیے وہ یہاں بیان نہیں ہوئی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ حلق یا قصر پر عمرہ ختم ہوتا ہے، وہ طواف یا سعی پر ختم نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو طواف مکمل ہوتا ہے وہ حلق یا قصر پر مکمل ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے، اصل میں بیوی کے پاس جانے کی بات ہے کہ کوئی ایسا کام جو احرام کے محظورات میں سے نہیں ہے، تو ان میں سے یہ کام بھی ہے۔ گویا کہ ایک انسان عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی ایسا کام کرے جو محظورات احرام میں سے نہیں ہے، بیوی کے پاس جانا یا بال کٹوانا یا اس طرح کی کوئی چیز۔ سعی کرنے کے بعد ہی عمرہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم میں عمرہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے عمرہ کے ذکر کے درمیان بڑی اہمیت کے ساتھ حلق اور قصر کا ذکر کیا ہے۔ سورہ فتح کے اندر ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمینین، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام، وہ خواب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کئی لوگوں نے حلق کرایا ہوگا، کئی لوگوں نے قصر کرایا ہوگا، لا تخافون، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے عمرے کا ذکر کیا، اور عمرے کے ذکر کے ساتھ حلق اور قصر کا ذکر کیا، مسجد حرام میں داخل ہونے کا ذکر کیا اور حلق اور قصر کا ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حلق اور قصر عمرے کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ عمرہ ختم ہونے پر انسان کوئی بھی ایسا کام کر لے جو احرام کے محظورات میں سے ہو، عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں محظورات احرام میں سے حلق منڈوانا ہے، سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ سعی کے بعد، وعلیکم السلام، کہ سعی کے بعد جو ہے اب ایک انسان کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے
کہ جس سے اس کا جو ہے وہ جس سے اس کا عمرہ ختم ہو جائے. اصل میں کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں, اصل میں اس میں اختلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا کہ عمرہ جو ہے وہ صحیح پہ ختم ہوتا ہے, اور اب جب عمرہ ختم ہو گیا, اب انسان عمرہ ختم ہونے کے بعد محظورات احرام میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ عمرہ ختم ہونے کی علامت حلق کو بنائے, قصر کرنے کو بنائے, یا بیوی سے تعلق قائم کرے, اس کو بنا لے. بعض علماء کہتے ہیں کہ عمرے کی آخری چیز جو ہے وہ صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. عمرے کی آخری چیز صحیح نہیں ہے. عمرے کی آخری چیز حلق اور قصر ہے. اگر اس سے پتہ لگا, اگر ایک بندہ حلق اور قصر سے پہلے اگر ایک بندہ کوئی اور محظور احرام کام کر لے, سر کے اوپر کپڑا لے لے, سر کا بھی احرام ہوتا ہے مرد کے لیے, یا بیوی سے تعلق قائم کر لے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. اس کے عمرے میں مسائل آ گئے ہیں. تو صحیح بات یہی ہے کہ حلق کروانا یا قصر کروانا یہ عمرے کا حصہ ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین کی یہی رائے ہے, اور انہوں نے اس کے لیے یہی قرآن کریم کی آیت, سورہ فتح کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, یہی آیت پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب عمرے کا ذکر کیا ہے تو عمرے کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حلق اور قصر کرنے کا جو ہے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا یہ باقاعدہ عمرے کا حصہ ہے, یعنی عمرے کا یہ حصہ ہے. اس سے پہلے عمرہ مکمل نہیں ہوتا. اگر ایک انسان کوئی ایسا کام کر لے جو عمرے کے منافی ہے, تو پھر ایک انسان جو ہے وہ اسے دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, اسے فدیہ دینا پڑے گا, دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا. اگر ایک انسان جو ہے وہ عمرے کے درمیان طواف کے بعد یا طواف سے پہلے کوئی ایسا کام کر لے جو عمرے کے منافی ہے, تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر عمرے کے درمیان کوئی ایسا کام ہو گیا عمرہ مکمل ہونے سے پہلے جو عمرہ کے منافی ہے, تو پھر انسان کا وہ عمرہ تو ختم ہو جاتا ہے. شولڈر ننگا رکھنا اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف طواف کے ساتھ ہے. ہاں, اس کا تعلق پورے عمرہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ طواف کے صرف طواف کے اندر, صحیح میں یہ ضروری نہیں ہے. نماز میں وہ اس کو ڈھک لے گا, کیونکہ نماز میں کندھے پر کچھ ہونا چاہیے. تو اب وہ کچھ دیر کے لیے طواف رک جائے گا نا اس کا. تو جب طواف رک گیا کچھ دیر کے لیے تو وہ کندھا اپنا ڈھک لے گا, کیونکہ نماز میں کندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ عمرے کے درمیان کوئی ایسا کام کر لے جس سے عمرہ ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, تو بیوی سے تعلق قائم کر لیا. اگر تو یہ کام جہالت میں ہوا ہے, لا علمی میں ہوا ہے, یا کسی نے کسی کو مجبور کر دیا, تب تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر ایک کام اس نے جان بوجھ کر کیا ہے, تو ایسی صورت میں پھر انسان کو اپنا یہ عمرہ مکمل کرنا چاہیے. اگرچہ وہ اس کا عمرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, لیکن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ وہیں سے عمرہ ختم کر دے. اپنا عمرہ مکمل کرے. اگر طواف کے بعد اس نے یہ کام کیا ہے تو صحیح بھی کرے اور حلق اور قصر بھی کروائے, اور پھر وہ اس کا فدیہ دے گا, اس کا فدیہ ادا کرے گا. فدیہ اس کا کیا ہے؟ اس کا فدیہ قربانی ہے. قربانی ادا کرے, یا 3 روزے رکھے, یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اور پھر اس کے بعد اسے نیا ایک عمرہ کرنا ہوگا. وہ میقات پہ جا کے, وہ وہیں سے نہیں کر سکے گا. جس میقات سے اس نے اس عمرے کا احرام باندھا تھا, چاہے وہ سب سے دور کا میقات ہے, ذوالحلیفہ ہے, اسے میقات پہ جا کے نئے سرے سے پھر احرام باندھنا ہوگا اور نئے سرے سے عمرہ کرنا ہوگا. واللہ عالم. دیکھیے, جو قربانی ہے وہ تو وہاں کرنی چاہیے, اور مکہ مکرمہ کے فقراء پر قربانی کو تقسیم کرنا چاہیے. جہاں تک مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یہ وہاں ہو تو بہتر ہے. باقی گھر آ کر کرے تو مجھے تو نہیں لگتا اس میں کوئی قباحت ہے. واللہ عالم. روزہ وہاں رکھ لے تو بہتر ہے, باقی گھر آ کے کرے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کوئی قباحت ہے کہ نہیں. بہرحال اس کو مزید دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. نہیں, وہ جو 3 روزے اور 7 روزے تب ہیں جب ایک بندہ جو ہے وہ حج کرے اور حج کے درمیان وہ قربانی نہ کر سکے, تو ایسی صورت میں پھر اسے 3 روزے وہاں رکھنے چاہیے اور 7 روزے گھر آ کے رکھنے چاہیے. لیکن یہ جو فدیہ ہے, جو کوئی واجب کام چھوٹ جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے جو عمرہ کے منافی ہے, تو ایسی صورت میں ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کرنا ہوگا. اس کی دلیل قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے
کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ کے درمیان بال نہیں کٹوائے جا سکتے. اگر ایک بندے کو مجبوراً عمرہ کے درمیان بال کٹوانے پڑے، سر منڈوانا پڑے کسی بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اس کی وجہ سے اسے سر منڈوانا پڑے، ففدیۃ تو اسے فدیہ دینا ہوگا، من صیام روزوں کی صورت میں، او صدقۃ یا صدقہ کی صورت میں، او نسک یا قربانی کی صورت میں. یہ روزے کتنے ہیں؟ یہ 3 روزے ہیں. یہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر قربانی کا. ہاں جس نے یلملم سے باندھا تھا وہ یلملم جا کے دوبارہ احرام باندھے گا. یہ جو میں نے آپ کو بتائی فدیہ، یہ جو فدیہ آپ کو بتایا میں نے، یہ فدیہ جو ہے یہ بیوی سے تعلق قائم کرے یا کوئی جانور جو ہے وہ احرام کے درمیان کسی جانور کا شکار کر لے، تو ان 2 معاملات کے علاوہ اگر اس سے کوئی ایسا کام ہو جو احرام کے منافی ہو، اس صورت میں یہ 3 فدیہ ہیں. جان بوجھ کر بال کاٹ لے، اپنے سر پہ کوئی چیز لے لے جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں یہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے اسے فدیہ کی دینی پڑے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة